خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کا نام مبارک آنے سے اور ان کا تذکرہ ہونے سے تمام مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول، شہید محراب اور سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار کمالات و فضائل سے نوازا تھا۔ من جملہ ان کے کمالات میں سے یہ اتنی بات بھی کافی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرش پر ایک رائے قائم کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن نازل فرما دیتے ہیں، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کر رہا ہے قرآن کریم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 20 آیات ایسی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرما دی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ جو ہے میں نے بتایا مراد رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے جس کی خاطر، اے اللہ تبارک و تعالی اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ابی ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ فاصبح عمر، جب صبح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی، فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہو گئے، فاسلم، جا کر اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ سب سے پہلا جو اللہ کا نام بلند ہوا ہے نعرہ تکبیر، وہ کب ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہیں پر نمازیں ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب چھپ کر نماز ادا نہیں کریں گے، اب جا کر کفار کے سامنے مسجد حرام بیت اللہ کے سامنے جا کر نماز ادا کریں گے۔ اب جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شجاع تھے، بہادر تھے، رنگ ان کا سفید تھا، سرخی میل تھا، آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کڑک رکھی تھی، اور سپاہ سالاری میں، بہادری میں، شجاعت میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب میدان عکاظ لگا کرتا تھا وہاں پر بڑے بڑے شعراء آ رہے ہیں، نابغہ آ رہا ہے، حضرت حسان بن ثابت ہیں، قیس بن سعیدہ ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے شعراء آتے، وہاں ان کا مقابلہ ہوتا۔ جب میدان لگتا تھا جی پہلوانی کا، تو سب سے آگے حضرت عمر بن خطاب ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہادری عطا فرمائی تھی، شجاعت عطا فرمائی تھی، پڑھے لکھے انسان تھے، نسب دانی میں ماہر تھے، کسی کا نسب پوچھتے فوراً بیان کر دیتے تھے، فر بیان کر دیتے تھے، اشعار سے بھی دلچسپی تھی، اور نابغہ کے اور دوسرے جو شعراء تھے ان کے بھی اشعار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد کیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شجاعت، بہادری، یہ ساری چیزیں حضرت عمر بن خطاب کا قد ذرا لمبا تھا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پرگوشت تھے، قد کے اعتبار سے لمبے تھے۔ جو سامنے جب آتا، جب حضرت عمر کا مقابلہ ہوتا تو وہ روب کھا جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا روب عطا کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آ کر اعلان کرتے ہیں، اب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ آگے بڑھیے، جا کر بیت اللہ میں آپ نماز پڑھائیں، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
اے کفار مکہ، اگر تم میں سے کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے، اگر کسی کے اندر جرأت ہے، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں اور اپنی گھر والیوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو اے عمر کا مقابلہ کرے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر جاری کر دیا۔ جو گفتگو کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گفتگو حق ہوتی تھی، وہ گفتگو کبھی جو ہے نا ایسی گفتگو نہیں کی جو غلط ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہمیشہ اسباب ہوا کرتی تھی، درست ہوا کرتی تھی۔ بات جو کہتے تھے وہ بھی سیدھی سیدھی بات کہہ دیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر بھی جاری کر دیا، قلب پر بھی جاری کر دیا۔ حضرت عمر جو سوچ رہے ہیں وہ بھی حق ہوتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به، اللہ تبارک و تعالی نے حق گوئی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر رکھ دیا تھا، یقول به، ہمیشہ حق ہی بیان کیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے حق گو تھے، ایسے حق گو تھے، ایسا دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جو انسانوں کا سب سے ازلی دشمن ہے، شیطان ہے، اس کو بھی یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جس راستے سے عمر گزر رہا ہے وہ بھی اسی راستے سے، جب دیکھتے جس راستے سے حضرت عمر گزر رہے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہیں استأذن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت کے اندر گئے، جا کر اجازت طلب کی، استأذن اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعنده نسوة من قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں موجود تھیں، یکلمنہ، وہ گفتگو کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتَهُنَّ، گفتگو کر رہی تھی، بعض یہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نان نفقہ کے اندر اضافہ کر دیا جائے، ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، عَالِيَةً أَصْوَاتَهُنَّ، ان ازواج مطہرات میں سے بعض کی جو گفتگو تھی، آواز تھی، وہ آپ کی آواز سے ذرا بلند ہو گئی۔ فلما استأذن عمر، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، اب انہوں نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، قمنا فبادرنا الحجاب، جلدی جلدی کھڑی ہوئی اور پردے کے پیچھے چلی گئی۔ فدخل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو یہ جملہ بارگاہ نبوت کے اندر عرض کیا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھے، ایسے ہی ہمیشہ آپ مسکراتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اے عمر فلما سمعنا صوتك، جب انہوں نے آپ کی آواز کو سنی، ابتدرنا الحجاب، پردے کے پیچھے چلی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا عدوات انفسہن، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خوف کھاتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتے ہو؟ فقلنا نعم، وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے۔
فرمایا کہ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگی انت افظ و اغلظ، آپ طبیعت کے ذرا سخت ہیں، سخت مزاج کے مالک ہیں، اور آپ کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ تو فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، سخت مزاج کے مالک ہیں۔ اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہن یبن الخطاب، غور سے سننا، ایہن یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، ایہن یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ قسم اٹھانے والے کون ہیں؟ سرور کائنات رحمت للعالمین قسم اٹھا رہے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ما لقیک الشیطان، جی سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر بن خطاب، جب آپ کسی کشادہ راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے شیطان آ رہا ہو تو وہ شیطان راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک موقع پر کہ میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ کچھ حبشی لوگ ہیں وہ دف بجا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا دیوار کے اوپر سے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ٹھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھی اور جی دیکھ رہی تھی، اب وہ جو حبشی ہیں وہ دف بجا رہے ہیں اور بچے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہ ماجرا چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے، یہ ہے حسن معاشرت، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنا، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی، صحابہ کو حکم دیا آگے چلے جاؤ، فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ لگائی تو اب ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، کیونکہ وہ تو ابھی بچی تھی، ان کی جیسے ہی شادی ہوئی۔ دوسرے موقع پر پھر آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، جب دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے، فرمایا یہ اس کا مقابلہ ہو گیا، یہ اس کی جزا ہوگی سابقہ کی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور اتنی محبت کرتے تھے ہم سے، جہاں سے ہم پانی پیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا کرتے۔ یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنا۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے جب گھر کے اندر داخل ہو ایسا محسوس ہو کہ کوئی تھانے دار گھر میں داخل ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، یہ تمام صحابہ کرام کی یہی عادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادات تھی۔ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی جرأت عطا فرمائی تھی، ذرا سا بھی کوئی کام ایسا دیکھتے جو بعد میں جا کر جی اس کے اندر لعب و لعب ہو سکتا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حبشیوں نے دیکھا تو دف بجا رہے تھے، دف کو ادھر ادھر پھینک دیا، فوراً بھاگ گئے، کوئی بچے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شیاطین چاہے جنوں سے تھے چاہے انسانوں میں سے تھے، جیسے ہی حضرت عمر آئے تو سارے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اب جب غزوہ سے واپس آئے تو ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم واپس آ جائیں گے تو آپ کے سامنے اپنی اس خوشی کا اظہار کروں گی، دف بجاؤں گی اور اشعار پڑھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے یہ نظر مانی تھی، منت مانی تو پھر اس کو پوری کر لو۔ اب وہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجانے لگی اور آپ کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگی۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، وہ اشعار پڑھتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، وہ اشعار پڑھتی رہی، دف بجاتی رہی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، وہ دف بجاتی رہی، اشعار پڑھتی رہی۔ جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، فوراً اپنے دف کو نیچے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر انکا، بے شک تجھ سے لا یخاف الشیطان، شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ ساری زندگی جی اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کے اندر مصروف رہے، اور جب اسلام کو قبول کیا تو 40ویں نمبر پر، لیکن خدمت کرتے کرتے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنت، میں جنت کے اندر داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَةِ امرأة أبي طلحہ، جنت کے اندر میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا، وہ بھی وہاں پر جنت کے اندر موجود تھی۔ اور پھر میں نے سمعت خشفۃ، اپنے آگے ایک آہٹ سنی، ایک آواز سنی، صوت النعلین، جوتوں کی جس طریقے سے چلنے کی آواز ہوتے ہیں ایسے آواز میں نے سنی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا ھذا بلال، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے۔ جس نے بھی حضور سے محبت کی ہے، حضور کی صحبت اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کی آواز جنت تک پہنچا دی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا کے اندر واحد جماعت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن کو سرٹیفکیٹ دے گیا اللہ کی رضا کا اور پروانوں کا۔ آج لوگ بدبخت لوگ جو صحابہ کے اوپر جو ہے نا زبان درازی کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک صحابہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صحابہ کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر خطبے کے اندر یہ امام پڑھتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ، کیا مطلب؟ اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم صحابہ کی برائیاں نہ کرنا، ان کو نشان ہدف نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے صحابہ سے محبت کی ہے۔ صحابہ سے جو محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایک قسمت بتا رہا ہوں کون لوگ محب رسول ہیں اور کون لوگ کن کے دلوں کے اندر بغض رسول ہے، اس کی قسمتی اور معیار تمہیں بتا کر جا رہا ہوں۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اب وہ چونکہ میرے بغض کا اظہار نہیں کر سکتا، اس کو اتنی قوت نہیں ہے، اب وہ میرے بغض و عناد کو میرے صحابہ کے اوپر نکال رہے ہیں۔ فرمایا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھ رہا ہے حقیقت میں اس کو میری وجہ سے بغض ہے، مجھ سے بغض ہے، مجھ سے نفرت ہے تو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ آج میڈیا پر لوگ آ کر صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، جو اس کی پیروی کرے اس کو بھی صراط مستقیم پر چلا۔ یہ امیر معاویہ کی شان کے اندر آپ کی یہ گفتگو ہے، آپ کی یہ دعا ہے۔ اب وہی نازل ہو رہی ہے، آپ حضرت امیر معاویہ کو قریب بٹھا کر لکھوا رہے ہیں، کاتب وہی حضرت امیر معاویہ، اس کے بارے میں لوگ تبرہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک کیا سے کیا الفاظ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا ہم ایسی زبان دراز کر رہے ہیں، اپنے ایمان سے بھی ہم خارج ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا ابو اصحاب، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ اس کے اندر ایک حدیث لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، جو میرے صحابہ کو گالی دے لا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ کبھی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ عقد نہیں کرنا، نکاح ان کے ساتھ نہیں کرنا، نہ تم نے ان کا رشتہ لینا ہے نہ ان کو رشتہ دینا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آج لوگ زبانوں کے اوپر بے دھڑک بے دھڑلے قسم کے ہو کر
کہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں پتہ نہیں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم ان الفاظ کو نقل کرنے شاید کفر سمجھتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوئے، واقعہ سنا رہا تھا، تو جنت کے اندر داخل ہوئے، فرمایا کہ میں نے حضرت ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا، اور پھر تھوڑا سا آگے گیا تو میرے سامنے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، میں نے پوچھا یہ کون؟ تو بتایا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس سے جب آگے بڑھا، رأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، ایک بہت خوبصورت عالی شان میں نے محل دیکھا، بفنائہ جاریۃ، اس کے صحن کے اندر خوبصورت حسین و جمیل حور عین بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا ھذا لعمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو جس کا محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر دیکھ کر آئے، آج لوگ اس کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ دیکھیں آج میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان کہاں تک کمزور ہو چکا ہے، کہاں تک کمزور ہو چکا ہے۔ آپ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بصیرت کی طرف، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک ان میں سے دائیں جانب تھا، دوسرا بائیں جانب تھا۔ آپ نے ایک کا ادھر سے ہاتھ پکڑا، دوسرے کا ادھر سے ہاتھ پکڑا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت والے دن ہم اسی طرح کھڑے کیے جائیں گے، ایک جانب ابو بکر دوسری جانب حضرت عمر ہوگا، ہاتھوں کے اندر ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں۔ اور پھر آگے چلیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شدید محبت تھی حضرت عمر بن خطاب سے، آپ اس محبت کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن کا بیٹا اس نے بھی عمر نام رکھا، حضرت حسین کا بیٹا اس نے بھی عمر نام رکھا، امام زین العابدین کا بیٹا اس نے بھی عمر نام رکھا، امام جعفر صادق اس نے بھی اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا ہے۔ اب ادھر سے جی یہ شہر بانو شہزادی یہ آتی ہے، مال غنیمت کے اندر آتی ہے، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ یہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ بصیرت والی، حسن و جمال میں بھی یہ سب سے زیادہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا عقد نکاح حضرت حسین سے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو کیا کہنے، کر دیں نکاح کر دیں۔ حضرت حسین کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ایسی محبت تھی ان کو، اپنے بیٹوں در بیٹوں کے نام حضرت عمر رکھتے چلے گئے، حضرت عمر رکھتے چلے گئے۔ آج لوگ جی ان کے درمیان عداوت ڈالنا چاہتے ہیں، دشمنی کے قصے، ایسے قصے جو جھوٹے اور من گھڑت ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک موقع پر جب رومیوں سے اور ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اب ایران کے اندر جنگ ہو رہی ہے، ادھر روم سے جنگ ہوئی، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس جنگ کے اندر مجھے خود شریک ہونا چاہیے۔ اب اس موقع پر حضرت علی کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ہر کام کے اندر حضرت علی کو بلا کر مشورہ کرتے ہیں۔ کیا اپنے دشمنوں سے کوئی مشورہ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کوئی اپنی بیٹی اپنی دشمن کو دے سکتا ہے؟ حضرت علی نے کلثوم اپنی بیٹی کا عقد نکاح حضرت عمر سے کرایا، اور حضرت جو کلثوم تھی یہ فاطمہ الزہرا لخت جگر کی بیٹی تھی۔ اتنی محبت ہے، اتنی پیار ہے، اور ہر موقع پر حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی مشورہ کیا، میرا ارادہ یہ ہے کہ روم کے اندر جانا چاہتا ہوں، جب روم سے جنگ ہو رہی تھی، پھر جب ایران سے جنگ ہو رہی تھی، اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مشورہ دیا، آیا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ مدینہ کو چھوڑ کر جائیں گے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے آپ کی میت میں چلے جائیں گے، پھر مدینہ خالی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن یہاں آ کر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں،
آیا امیر المؤمنین بالفرض اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا آپ جنگ کے اندر جا کر شریک ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، آپ تمام مسلمانوں کے مابا ہیں، ملجا ہے، ٹھکانہ ہے، آپ مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد ہے، اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو دور دراز کہیں شہروں میں پھر پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر مسلمان شکست کھا جاتے ہیں، آئے عمر بن خطاب وہ آپ کے پاس آ کر ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے آپ ہرگز جو ہے نا اس کے اندر شریک نہ ہو۔ یہ جو آپ کا لشکر ہے یہ اللہ کا لشکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا لشکر ہے یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو فتح عطا فرماتے ہیں وہ کثرت سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوا کرتی ہے۔ آپ یہاں رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائیں گے۔ فرمایا دوسری یہ وجہ یہ بھی ہے، آئے امیر المؤمنین جب آپ جنگ کے اندر شریک ہوں گے، جب عجم کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے بڑے خلیفہ وہ اس جنگ کے اندر شریک ہو چکے ہیں، وہ اپنی پوری جان توڑ کوشش کریں گے کہ آپ کو شہید کر دیں، پھر تو ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر ہم مسلمانوں کے اوپر بڑی آسانی سے غالب آ جائیں گے۔ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہرگز اس جنگ کے اندر شریک نہ ہوں۔ یہ مشورے دے رہے ہیں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کہنے کا مقصد یہ تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آ کر کفن کو اٹھایا، کفن کو اٹھانے کے بعد بوسہ دیا، روتے روتے ہچکیاں باندھ گئی، کہنے لگے اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آپ نے ہمارے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس میں یہ تمنا کروں میرے اعمال اس جیسے اعمال ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے پیچھے ایسا کوئی آدمی نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں جب ان کا وصال ہوا، کفن سے لے کر دفن تک، قبر کے اندر اتارنے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شریک رہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شورا قائم کی اس میں سر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل کیا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ جس کو بھی یہ خلیفہ نامزد کر لیں گے اس کو خلیفہ بنا لینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے اوپر ایک اہل جنت یعنی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد فطلع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد دوسرا جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے، مطلع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آخری وقت میں بھی یہ جملے ارشاد فرمائے اے عمر بن خطاب، مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید تھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا، کیونکہ کثرت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے فعلت انا وابو بکر وعمر، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے ایسے کیا۔ دخلت انا وابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ خرجت انا ابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ فانطلقت ابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر اور عمر چلے ہیں۔ آپ کی زبان پر یہ جملے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے مسجد میں لم یرفع احد، کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا، لیکن یہ دو صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے یتبسمان الیہ، آپ کے سامنے مسکراتے تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر دیکھ کر آپ کو مسکراتے تھے، ویتبسم الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ میرے محترم عزیزو، یہ ایسے مقدس ہستیاں ہیں، ایسے مقدس، چونکہ کافروں کی یہ پہلے تو یہ کوشش رہی ہے کہ ان کی ذاتوں کے اوپر کوئی ایسے ہمیں عیب لگائیں، ایسے جس کی وجہ سے ان کی ذات متاثر ہوں، لیکن ان کو ایسا کوئی عیب تو ملا نہیں، نہ ابو بکر کی ذات میں ملا، نہ عمر کی ذات میں ملا، نہ عثمان کی ذات میں ملا، نہ علی کی ذات میں ملا، نہ امیر معاویہ کی ذات میں ملا۔